اتباع سنت یہ ہدایت کے لیے اتنی سی بنیادی شرط ہے کہ اگر دین کی محنت بھی سنت سے ہٹا دی جائے تو میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک مشقت ہے جسے آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن ہدایت کا جو وعدہ ہے صرف اتباع سنت پر ہے. جس طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت پر لائے، اپنی عبادات کو سنت پر لائے، اپنے معاشرے کو سنت پر لائے، میں کہتا ہوں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو اس کو بھی سنت پر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں دیا ہے، بلکہ امت کو عملی طور پر دین کی وہ محنت بھی دی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جو اہمیت دین میں اور شریعت میں دین کے احکام کی ہے، وہی اہمیت اس طریقہ محنت کی بھی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے. میرے دوستو عزیزوں، سب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا تعارف کرانا اور لوگوں کے امت کے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنا اور اللہ کے ما سوا کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا محنت کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پر کلمے کی وحی کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. امت کے عقائد درست ہو نہیں سکتے جب تک امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے متعلق ایک عملی محنت پر نہ آئے. میں 100 بار قسم کھا کہہ سکتا ہوں کہ نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو دعوت میں لانا ہوگا. اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی صفات کے تذکرے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ غیروں کے تاثرات اور غیروں کے مال و اسباب کا خوف مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان توحید کو بیان نہیں کرے گا وہ اللہ کے غیر کی طاقت کو تسلیم کرے گا. حکم فرمایا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اللہ کو ایک ماننا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کو ایک مان لینا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو کافر سے مطالبہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک مان لے. یہ مطالبہ کافر سے ہے. مسلمان سے جو مطالبہ ہے وہ اس کا نہیں ہے صرف کہ ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بالکل نہیں. اللہ کو ایک ماننے کا مطالبہ کافر سے ہے. مومن سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ روزانہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے. اس لیے کہ ساری نیکیوں کی قبولیت اور اس پر اجر کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے یقین پر. توحید کا یقین کیا ہے؟ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ توحید کا یقین ہے؟ نہیں، توحید کا یقین نہیں ہے، یہ توحید کا علم ہے. توحید کا یقین یہ ہے کہ مسلمان عبادات سے لے کر، عقائد سے لے کر، معاشرے سے لے کر اپنی تمام ضروریات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جھکے. اس کو توحید کہتے ہیں. تو میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے. شہادتین کی گواہی کو حدیث میں عمل کہا گیا ہے کہ عمل ہے یہ کہ مسلمان روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ وقت فارغ کرے اللہ کے توحید کو سننے اور بیان کرنے کے لیے. میں آپ سے سب سے بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے
حکم ہے حدیث میں اور قرآن میں حکم ہے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو نہیں کہا کافرو ایمان لاؤ. یہاں تو اس زمانے کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان لانا مسلمان ہونا تھا، وہ ہم ہیں مسلمان، ہم کیا ایمان لائیں، جبکہ اسلام کی دعوت کافر کے لیے ہے اور ایمان کا حکم لانے کا مومن کے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ مومن ایمان لایا ہوا ہے، یہ کیوں ایمان لائے؟ اس امر کا پورا کرنا اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، یہ اصل بات ہے. لیکن مسلمان اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہے. یہی وجہ مسلمان کے فرائض کے ضائع ہونے کی ہے کہ وہ ایمان جس سے فرائض کی حفاظت ہوتی اور جس سے مسلمان حرام سے بچ سکتا، اس نے اس ایمان کی تجدید کو اللہ اور اللہ کے رسول کا امر نہیں سمجھا. آپ توجہ دیں، میں کسی اہم بات کی طرف سب کو لانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. سوال یہ ہے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس حکم کا مطلب حدیث میں ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. ایک دفعہ کر کے فارغ ہو جاؤ نہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو. لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی. میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے، سنو کان کھول کے سب اچھی طرح، اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے اور ایک ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد میں لے کر آنا، یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا. لیکن مجھے ضرورت نہ آپ کو ضرورت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے. ہم بہت بنیادی بات سب چاہتے ہیں، ہم سارے عالم سے کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ایک قرآن حدیث کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ امت کے عقائد کے بگڑنے اور اس کے ایمان کے کھوکھلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے کوٹھیاں بنائی، باغات بنائے، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائی، حکومتیں بنائی، سب کچھ بنایا. اسے جس چیز کے بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو بگاڑا ہے. اس لیے عقل سے ذرا سوچو اور متوجہ ہو اس طرف کہ حدیث میں، قرآن میں ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے اس کی عملی شکل کیا ہے. یہ سوال ہم اسے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص متوجہ ہو کر سمجھے کہ اس کے ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے. ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے. میں حاضر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طریقہ صرف ایمان کی تجدید کا ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے صرف کہ مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے کاروبار سے، ان کو گناہوں کے اڈوں سے، ان کو شراب خانوں سے، ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں مسجد کے ماحول میں لایا جائے. ایک آپ سے آسان سوال کرتا ہوں، آپ صبح نکل جائیں قصائیوں کی طرف تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنے اپنے اوزاروں پر، اپنی اپنی چھریوں پر، اپنی اپنی کڑھاڑیوں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. آپ صبح نکل جائیں کسی بڑھئی کے محلے میں جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہو، وہاں آپ کو سارے بڑھئی صبح کو اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. بھئی کیا کر رہے تم؟ یہ کہ یہ ہم ان اوزاروں سے ہمیں شام تک کام کرنا ہے، اسے گوشت کاٹنا ہے، اسے لکڑی کاٹنی ہے. ہم شام تک کے کام کے لیے اپنے اوزار تیار کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح
یہ وقت فارغ کرے اس کے لیے کہ ایمان کے حلقے میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے تاکہ شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اعضاء سے پورا کر سکے، مگر کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تجدید تازہ کرنا ہے اپنے ایمان کو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن وہی ہے، مومن صرف وہی ہے جس کو ایک عمل اگر خلاف سنت نظر آئے تو مومن کو اس پر غصہ آ جائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ عمل تو سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے، علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ جس آدمی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر غصہ نہ آئے اس کے ایمان کا مزہ ذائقہ ختم ہو چکا ہے، ذائقہ ختم ہو چکا اس کے ایمان کا، جس کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے۔ جس آدمی کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے، منکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کوئی عمل خلاف سنت کر رہا ہے تو منکر کر رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی چیزیں جتنی چیزیں خلاف سنت ہیں وہ یا طریقہ یہودیوں کا یا نصارہ کا ہے۔ اگر غیروں کے طریقہ آپ نزدیک جائز ہیں اور آپ اس طرح سنت و جائز کے درمیان ایک فرق کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو جائے۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جائز الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، فرض الگ ہے، سنت الگ ہے۔ یہ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہی ان کے معاشرے کے ارتداد کا اصل سبب ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کی ایک مستقل عملی مسنون کہہ رہا ہوں میں، مسنون ایک مسنون طریقہ ہے ایمان کی تجدید کا، ایمان کو تازہ کرنے کا۔ مسنون اس لیے کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاقاتیں کر کے بازار میں لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو پر ایمان لائیں گے، تو اس نے کہا جی ہم تو ہے ایمان والے، ہم کون سا ایمان لاویں؟ وہ اشکال لے کر گیا اس کی خدمت میں، جا کر عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے آؤ 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 ایمان کے حلقے میں بیٹھے ایمان لائیں گے، اور ہم تو ایمان لا چکے ہیں آپ پر، ہم کون سا ایمان لائیں؟ اب آپ مایا کہ ہاں ابن رواحہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اس کا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سننا کہ یہ آسمان کے فرشتے ایسے حلقوں کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سب سے مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو یہ بڑا ذکر ہے، اللہ تمہارا ذکر کرے آسمانوں میں یہ بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ذکر ان کا کرتے ہیں جو دنیا میں اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کے، اس کی صفات کے اور اس کی قدرت کے تذکرے کرتے ہیں۔ میں تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں، علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی تجدید جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیے بخاری شریف، اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ایمان کے بڑھنے کے بارے میں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ان کی جو دلیل ایمان کے بڑھنے کی وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ بازاروں میں ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ابل پر ایمان لائیں۔ یہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور یہ امام بخاری کا مستدل ہے کہ ایمان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ میں بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انفرادی مطالعہ کر لینا اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں سب کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، انفرادی مطالعے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہاں بے شک آپ کو انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کی زیادتی کا تو سبب یہی ہے کہ آپ، کیونکہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے دلوں کا جلا ہوتا ہے،
اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ۔ یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل اور تجدید یہ صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی تنہائی سے، بلکہ اس کے لیے اجتماعی ماحول قائم کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، فرماتے کہ آؤ میرے ساتھ، اٹھو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ عمر کا قول ہے۔ آپ کہاں سے کس کا انکار کریں گے؟ آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتا ہوں بازار میں اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا ہوں، اور یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بتائیے اس سے زیادہ واضح کیا بات ہوگی؟ امت نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی، اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص، اس کی حقیقت کا حاصل کرنے کا یہ ایک عملی محنت جس کو واضح کر جائے گی آئے حدیث میں خوب اچھی طرح سے کہ جس کو مسجد میں بکثرت آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تقوی ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں زیادہ وقت دینے والا شخص متقی ہو سکتا ہے۔ حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، آپ نے سنے ہیں بھی فضائل مسجد کے منتخب حدیث میں۔ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینا ہے۔ کیوں؟ مجھے ایمان چاہیے۔ ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو اسپتال کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو مسجد کا ماحول چاہیے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی تکمیل کا، ایمان کی تجدید کا جو بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے۔ امام جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء ہیں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ لیکن مسلمان نے اس امر کو اپنے لیے حکم نہیں سمجھا، اور مسلمان نے اس امر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات میں، معاشرے میں، احکام میں، ہر چیز میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، جبکہ بات صاف یہ ہے کہ ایمان ہر مسلمان کی ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ تو میرے دوستوں سے بزرگوں، یہ ایک میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کو بڑھانے کا ایک صحابہ کرام کا معمول یہ ہے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ہم مصابیح الہدی، کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب تک امت وہ نہیں کرے گی جو پہلوں نے کیا ہے، بعد والوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس کے ساتھ ایک عملی محنت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے میں نے جو عرض کی ہے ایک بات، وہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ اس کے خلاف سوچیں۔ امر معروف نہی منکر، میں نے ایک بات کہی تھی کہ صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے۔ آپ سنیے کتنی
کام کی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے۔ ایمان، ہر مسلمان کے اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو برائی سے منکر سے بچانے پر ہر مسلمان کا اپنے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری تلاوت، میرے اعمال، میری تسبیحات، میرے معمولات آدمی کر رہا ہے، لیکن یہ بات سب یاد رکھیے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے پر موقوف ہے، مجموعے کی اصلاح پر کی کوشش پر، افراد کے ایمان کی تکمیل پر۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو، اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے بچانے پر ایمان باللہ موقوف ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے عرض کر رہے ہیں، اور حدیثیں بھی اسی طرح ہے۔ حدیثیں بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے، یہ اعلیٰ ایمان والا ہے، اور اگر یہ زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس درمیانہ ایمان ہے، اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوتا ہے تو اس کا ایمان سب سے کمزور ایمان ہے، اور اگر اس کے منکر کو دیکھ کر اس کا دل غمگین نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، اچانک پردہ ہل جائے، دروازہ کھل جائے اور خیال ہے کسی نے دیکھا تو نہیں، فرمایا یہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کی کوشش کرے اور اس گناہ میں ناکام ہو جائے اور اس ناکامی پر اس کو غم ہوتا ہے، گناہ کرنے میں ناکامی پر غم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ غم ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ جو وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، کامیاب ہو گیا ہوں میں، تو فرمایا کہ یہ خوشی ہونا اس گناہ کے کرنے پر یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزو، یہ پورا مجمع اس بات کو طے کر لے کہ مجھے روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آدمی اپنے کھانے کا صبح شام کھانے کا انتظام کرتا ہے، ایک آدمی صبح ناشتہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنے بدن کے لیے غذا چاہیے دن بھر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح ہر مسلمان کو دن بھر اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے ایمان سے اس کو عمل کی غذا چاہیے، عمل کے لیے غذا چاہیے۔ جس طرح جسم کی غذا سے جسم کو قوت ملتی ہے، اس طرح ایمان کے حلقوں سے روح کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے تبلیغ میں گشت کا موضوع لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر نیکی پر آمادہ کر کے مسجد میں لانا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ آپ میری بات سب نوٹ کر لیجیے گا اور یہ بات آپ سب یاد رکھیے، گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، گشت کا موضوع ہر مسلمان کو اس کو برے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانے گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے۔ بات کان میں ڈالتے ہیں مولوی ایسا کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ملاقاتوں میں بات کر کے آ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو میں کہتا ہوں یہ بات پہنچا دینا لوگوں تک کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ آپ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں گڑھے میں کہ آپ باہر نکل آئیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، میری ذمہ داری، آپ بتائیے کیا اس ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ یا سہارا دے کر اس آدمی کو گڑھے سے نکال لیا جائے باہر؟ سوچیے آپ۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے،
یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے چاہے میسج کر لیجئے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجئے دین کے۔ میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمے، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات ہے۔ اس زمانے کے مسلمان کو دھوکہ لگا ہے کہ دین کی بات پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ میں صاف صاف عرض کرتا ہوں، بالکل نہیں۔ اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور میں نے مثال دی ہے آپ کو، گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ بیان کر کے ترغیب دے دے باہر نکلنے کی، اس کی جان نہیں بچ سکتی آپ کی ترغیب سے، آپ کی تقریر سے۔ وہ تو آپ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کر گڑھے سے نکال لیں۔ صاحب ابو درداء فرماتے رضی اللہ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے۔ الم تکونوا مستخرجی، کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ صاحب سے آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کا اپنا ایمان دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش پر ہر ایک کا ایمان موقوف ہے۔ جو مسلمان یہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کمال تک پہنچے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے خود، اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایمان باللہ کو جوڑا گیا ہے اس کے ساتھ۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب مسجد سے آدمی کا لگاؤ ہوتا ہے، ایک آدمی کو دکان سے لگاؤ ہے، گاہک آ کر چلا گیا، میں دکان نہیں پہنچ سکا، بڑی پارٹی دفتر میں آ کر چلی گئی، میں دفتر نہیں پہنچ سکا، بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں خبر نہیں کیوں گیا تھا فلاں کی شادی میں، آج فلاں پارٹی آ کر چلی گئی، دوبارہ آنے کو منع کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ صورتحال آپ کی ہو جائے گی اگر آپ مسجد کو وقت دینے لگیں تو ایک رکعت کا فوت ہو جانا آپ کو کھلے گا کہ میری ایک نماز نکل گئی آج مسجد کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر مسجد کا عمل چھوٹ گیا ہے، بے شک آپ نماز ادا کر لیں گے، لیکن وہ اجر و ثواب تو آپ کو کبھی ملے گا نہیں جو آپ نے مسجد کا کھو دیا ہے۔ ایک فریضہ اگر قضا ہو گیا ہے، اس فریضے کو آپ ادا تو کر لیں گے، لیکن اس کا اجر و ثواب کو تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کے لیے 100 نفلیں پڑھ لیں، 1000 نفلیں پڑھ لیں، لیکن جو اجر جماعت کی نماز کا کھو گیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔